بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ آج میں جو وظائف لے کر آئی ہوں بڑے ہی کمال کے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا وظیفہ ہے ان کلمات سے اللہ کی غیبی مدد، غیب سے اشرفیوں بھری تھیلی آ گری۔ مشہور امام القرا حضرت عاصم خود اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں خود افلاس و تنگ دستی میں مبتلا تھا۔ احباب و متعلقین میں سے جس پہ تکیہ تھا انہوں نے بھی منہ موڑ لیا۔ نوبت فقر و فاقہ تک جا پہنچی۔ بالآخر مجبور ہو کر ایک رات جنگل میں چلا گیا اور صلاۃ الحاجات پڑھ کر عجز و انکساری کے ساتھ گڑگڑا کر ان مقدس کلمات کے ذریعے دعا مانگی۔ حضرت امام عاصم فرماتے ہیں، میں دعا سے فارغ ہو کر ابھی اسی جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ میرے سامنے غیب سے ایک تھیلی آ کر گری۔ میں نے اسے منجانب اللہ نعمت سمجھ کر اٹھا لیا۔ کھول کر جو دیکھا تو اس میں 80 سونے کی اشرفیاں تھیں۔ اس کے علاوہ ایک قیمتی سرخ یاقوت بھی تھا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اسے میں نے اپنے مصرف میں لے لیا، جسے میری اولادوں کی اولادیں پشت با پشت تک کھاتی رہیں۔ وہ مقدس کلمات یہ ہیں: یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، یا سامع الاصوات، یا مجیب الدعوات، یا دافع البلیات، یا قاضی الحاجات، اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک۔ آپ بھی یہ کلمات پڑھیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے غیبی مدد حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ نیو وظائف آپ کو ملتے رہیں، اور اپنے نام کمنٹ باکس میں ضرور منشن کیجئے گا تاکہ آپ کو دعاؤں میں شامل کیا جا سکے۔ چلتے ہیں اگلے وظیفے کی طرف۔ دوسرا وظیفہ ہے اللہ کا ذکر۔ سب سے بڑی چیز ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور آج کل دوسرا عشرہ چل رہا ہے رمضان کا، تو دوسرے عشرے کی دعا بھی استغفر اللہ ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ وظائف کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیک اور دلی مرادیں پوری فرمائیں گا۔ آج کا تیسرا وظیفہ ہے تمام قرض ادا ہو جائیں گے۔ جو شخص بعد نماز عشاء اسی جگہ پر جہاں نماز ادا کی ہے بیٹھے ہوئے ایک تسبیح سورہ نصر اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھے، 41 دن تک بلا ناغہ یہ عمل کرے تو انشاءاللہ اس کے تمام قرض ادا ہو جائے گا اور وہ خوشحال ہو جائے گا۔ کسی سخت ترین حاجت کے لیے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اے عجیب چیزوں کو بھلائی کے ساتھ پیدا کرنے والے، اے نئی چیزوں کے خالق، روزانہ 100 بار پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر پڑھے، انشاءاللہ آپ کی سخت ترین حاجت پوری ہوگی، آزمودہ ہے۔ اگلا وظیفہ ہے روزانہ رات سونے سے پہلے یہ عمل کرنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ مخلوق سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ باوضو حالت میں سونے سے پہلے اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف اور درمیان میں ایک تسبیح 100 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھ لیں۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں گے تو اسی وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگے کہ یا اللہ میری دولت کی، رزق کی پریشانی کو ختم فرما، میرے لیے بھی کوئی ایسا وسیلہ بنا دے کہ میرے پاس بھی دولت اور رزق آ جائے۔ 70 حاجتیں پوری کرانے کا وظیفہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آل عمران کی 2 آیتیں ایک آیت شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا قل اللہم مالک الملک بغیر حساب تک پڑھا کرے تو میں اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دوں گا اور اسے اپنے خطیر القدس میں جگہ دوں گا، اور ہر روز اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت کروں گا اور اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا، اور ہر حاسد اور دشمن سے پناہ دوں گا اور ان پر اس کو غالب رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو آپ بھی یہ اپنے وظائف شامل کریں زندگی میں، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھوں گی انشاءاللہ، آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو آگے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی استفادہ حاصل ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔